عورتوں کی آزادی کے نام پر عورتوں کو مردوں کی ذمہ داریوں میں حصے دار بنا دیا گیا، یا مردوں کی بھی کچھ ذمہ داریاں لینے کا شوق دلایا گیا اور اسے عزت کی بات بتایا گیا۔ عورت کے لیے عورت رہنا کافی نہ سمجھا گیا، اسے اس کی عزت اور اس کی بڑائی اور اس کی قدر و قیمت آدھا مرد بننے میں رکھ دی گئی۔ پورا تو بن نہیں سکتی نا، کیونکہ عورت جو ہے، لیکن عورت ہوتے ہوئے اسے مردوں والے کام بھی دے دیے گئے اور جھانسا یہ دیا گیا کہ اس طرح تم زیادہ کانفیڈنٹ، انڈیپینڈنٹ اور زیادہ اہم ہو جاؤ گی۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود، ان سارے کاموں کے کر لینے کے باوجود، عورت آج بھی اسی طرح مظلوم ہے جیسے ان کاموں کے کرنے سے پہلے۔ صحت میں، عقلی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے مرد کو عورت پر فوقیت تو حاصل ہے، اور ایک مانی بھی بات ہے، تاریخ اس بات پر گواہ ہے، تجربہ اس بات پر گواہ ہے کہ ہر دور میں مردوں نے بہادری کے جوہر دکھائے، بڑے بڑے خطرناک کام کیے، بڑی بڑی مہمات سر کی اور بڑے بڑے مشکل کام آسانی سے نبھائے۔ اس کے مقابلے میں عورت کی یہ ذمہ داری کبھی سمجھی نہ گئی تھی، اور نہ ہی اس سے کسی نے تقاضا کیا، اور نہ ہی وہ اپنے دائرے سے نکل کر عموماً ان دائروں میں کودی۔ آج بھی عمومی طور پر عورتوں کا جو رجحان ہے، یا عورتوں کے اندر جو ایک فطری طلب ہے، وہ نرم و نازک بننے کی، ہر وقت اپنے جسم کی نزاکت کی خاطر ڈائٹنگ پر رہتی ہیں، یا اسی طرح زیادہ خوبصورت کہلانے کے لیے وہ اپنے مسلز نہیں بناتی ہیں، وہ ڈیلیکیسی کی طرف ہی مائل ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی پاکستان کا کثیر مقدار میں زر مبادلہ کس پہ خرچ ہو رہا ہے؟ کاسمیٹکس پہ۔ کیوں؟ کیا ضرورت ہے؟ یہ کاسمیٹکس زیادہ مرد تو نہیں استعمال کرتے، عورتیں ہی استعمال کرتی ہیں۔ تو یہ سب کچھ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ عورت کی فطرت کیا چاہتی ہے، اس کے اندر کا انسان کیا چاہتا ہے۔ عمومی طور پر عورتوں کے اندر طلب کیا ہے؟ عورت بننے ہی کی ہے۔ اسی وجہ سے وہ ایک اچھا لباس، اچھا رہن سہن، زیور، کپڑا، کاسمیٹکس، انہی کے گرد اس کی زندگی گھومتی ہے۔ بے شمار بوتیکس کا ہونا کس بات کی علامت ہے؟ اس لیے کہ وہ مردوں کی ضرورت تو نہیں ہے، عورتوں ہی کی ہے۔ دن بدن قوم کا ان چیزوں میں ترقی کرتے چلے جانا، یہ کیا نشاندہی کرتا ہے کہ عورت کیا بننا چاہتی ہے، اصل میں وہ کس طرف مائل ہے، کس طرف راغب ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ پر آیا افمن ينشأ في الحلیۃ، کیا بھلا وہ جو زیورات میں پالی جاتی ہے۔ تو یہ سب خصوصیات جو ہیں یہ عورت کی، اگر عورت کی اس خواہش اور طلب اور فطرت کو مسخ کر کے اسے مرد بنانے کی کوشش کی گئی تو وہ نہ عورت کے حق میں اچھا ہے، نہ معاشرے کے حق میں اچھا، اور نہ ہی مرد کے لیے اچھا ہے۔ ایک پرسکون گھریلو زندگی کے لیے مرد کے لیے جو اٹریکشن ایک اچھی عورت میں ہو سکتی ہے، وہ ایک مرد نما عورت میں نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کا رول الگ الگ رکھا، مردوں کا اپنا دائرہ کار ہے، عورتوں کا الگ۔ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک خواب ہے جس میں آتا ہے انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ تو شمس کیا تھا؟ باپ، اور قمر کیا؟ ماں۔ یعنی اس خواب کی تعبیر کیا تھی؟ سورج سے مراد کون تھا؟ باپ، اور چاند سے مراد، دونوں ہی چمکنے والی چیزیں ہیں، لیکن ایک کی چمک دوسرے کے مقابلے میں مختلف ہے۔ ایک میں جلال ہے اور دوسرے میں ٹھنڈک ہے، ایک دن کی روشنی پیدا کرتی ہے تو دوسری رات کا اندھیرا دور کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سورج کا مدار الگ ہے، آربٹ الگ ہے، چاند کا الگ ہے، اگر دونوں کا ایک ہی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے اس نتیجہ قیامت ہوگا۔ قرآن پاک میں آتا ہے وجمع الشمس والقمر، قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، ایک ہو جائیں گے۔ تو جس دن عورت اور مرد ایک ہو گئے وہ دن پھر قیامت ہی کا ہوگا۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ فطرت کے اس نظام میں خلل ڈال کر آخر انسان کیا چاہتا ہے، کیا نتیجہ لانا چاہتا ہے؟ اگر مرد کو عورت ہی بننا تو عورت کیوں نہیں بنتی؟ آخر اس میں کیا کباہت ہے جبکہ عورت کی ماں بننے پر اسے مرد سے 3 گنا زیادہ فضیلت دے دی گئی؟ وہ کیوں اپنا یہ کریڈٹ لوز کرنا چاہتی؟ اتنی بڑی عزت اور آنر کہ اس کے قدموں تلے چلنا، اس کے پاؤں تلے چلنا۔ ایک مسلمان عورت تو یہ نہیں سوچ سکتی کہ اس کے عورت ہونا کوئی برائی ہے، یا اس کے لیے کوئی عیب کی بات ہے، یا کمی کی بات ہے، یا اس کی عزت صرف مرد بننے میں ہے۔ نہیں، ایمان تو نام ہی اس چیز کا ہے، رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، اس نے مجھے جو بنا دیا میں اسی پر راضی ہوں، جو شکل و صورت دے دی، جو ماحول دے دیا، جو صلاحیت دی، جو کام مجھ سے دیا، جو کچھ، میں اس پہ راضی ہوں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن اسے جنرل یعنی ایک عام ایکسپریشن کے ساتھ کیوں بیان کیا گیا؟ اس لیے کہ بسا اوقات
एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं कि एक खानदान के अंदर एक औरत मर्द के मुकाबले में ज्यादा मजबूत हो, मर्द बीमार हो या वैसे ही नफसियाती बीमार हो या किसी और कमजोरी का शिकार हो, लेकिन इसके बावजूद उसका मर्द होना इंडिकेट करता है कि जिम्मेदार वही है औरत को प्रोटेक्शन देना, और औरत हमेशा प्रोटेक्शन की ख्वाहिशमंद रही है और प्रोटेक्शन औरत की जरूरत भी है। आप देखें कि घर में खुदा न खास्ता रात के वक्त अगर कोई चोर आ जाए, अल्लाह ना करे लेकिन ऐसे हादसा होते हैं, तो वो औरत जो तन्हा हो और वो औरत जो एक मर्द के साथ हो, इन दोनों की कैफियत में बिल्कुल फर्क होगा। किसी भी ऐसी चीज का मुकाबला करने के लिए जो खतरनाक किस्म की हो, उसमें तन्हा औरत का होना और एक मर्द का साथ होना, ये दो मुख्तलिफ माने रखता है। जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो वो उमूमियत पर मबनी होता है, एक्सेप्शनल केसेस पर मबनी नहीं होता। कि अगर ये कहा जाए कि जी बाज औरतें तो मर्दों के मुकाबले में बहुत तेज होती हैं, ज़हनी तौर पर भी तेज होती हैं, इल्मी लिहाज से भी आगे होती हैं, कुव्वत के लिहाज से भी आगे होती हैं, तो वो कितनी होती हैं? अगर वो तारीख में चंद नाम हैं तो उन चंद लोगों के लिए तो ये फितरत नहीं बदल सकती, ये कानून नहीं बदल सकता और ना बदला जाना चाहिए। बावजूद इसके कि अगर औरत कमाती भी है तो उसे अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी मर्द की जरूरत है। आज की दुनिया में लोगों ने जितनी भी तरक्की की और जितना भी इस बात को, इस निजाम को जो फितरत का निजाम था, जो अल्लाह का बनाया हुआ था, इसको जितना भी पलटने की कोशिश की और औरत को खींच तान कर मर्द के बराबर काम की जगहों पे लाया गया कि हर वो काम था वो उसको सूट करता है या नहीं, उसकी अहल है या नहीं, उसके मिजाज के मुताबिक है या नहीं, चूंकि उसे मर्द के बराबर होना इसलिए वो हर उस सीट पे जरूर बैठे जहां मर्द है, तो इससे नुकसान औरत ही को हुआ। अब आप देखें कि जिम्मेदारी लेना और जिम्मेदारी अदा करना कोई आसान काम नहीं। अगर औरत को इस बोझ से निजात दी गई और उसे एक शहजादी का दर्जा दिया गया कि एक शख्स उसके लिए सारा इंतजाम करके रखे और वो सब कुछ इस्तेमाल करे मौज से घर में बैठकर, तो इसमें नाराजगी की क्या बात है? इस परेशानी की क्या बात है? इसमें गज़बनाक होने की क्या बात है? अल्लाह ताला ने तो औरत को एजाज बख्शा है घर की मलिका बनाकर। इसमें इज्जत की क्या बात थी कि औरत को कहा जाता बच्चे भी पैदा करो और कमा के भी लाओ, और इसको क्या इक्वालिटी का नाम दिया जा सकता है कि उस पर दो काम डाल दिए जाए? क्या ये कहा जाता कि औरत घर भी संभाले और बाहर भी संभाले और मर्द घर में बैठ के आराम से खाए? तो फिर क्या ये खुशी की बात थी औरत के लिए? नहीं।